السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں ترکی کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کو مضبوط اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان اور ترکی نے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے باہمی مفادات کے امور پر مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ صدر مملکت نے پاکستان اور ترکی کے دو طرفہ تعلقات مستحکم کرنے کے حوالے سے خدمات کے اعتراف میں ترک وزیر خارجہ کو ہلال پاکستان کا اعزاز دیا ہے۔ عمران خان نے اچھے نظم و نسق کے لیے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے تحت آج اسلام آباد میں ای بلنگ اور GIS میپنگ نظام کا باضابطہ افتتاح کیا۔ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ کا سہ فریقی اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا۔ پاکستان اور جاپان نے ریلوے منصوبوں سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ حزب وحدت اسلامی افغانستان کے رہنما نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن کا خاص طور پر تمام ہمسایہ ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر قانونی بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد کو مزید مضبوط بنائیں۔ اور امریکی ایوان نمائندگان نے 205 کے مقابلے میں 223 ووٹوں کی اکثریت سے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں 25ویں آئینی ترمیم کے تحت صدر ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے پر زور دیا گیا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام کے خلاف منفی رجحانات کی روک تھام کے لیے کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو یہ بات بہتر انداز میں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے کتنی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ترکی کے وزیر خارجہ میوت چاوش سے ملاقات میں کہی۔ ملاقات کے دوران پاک ترکی دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے سیاسی تعلقات کی غیر معمولی نوعیت کا اعادہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے انہیں ٹھوس اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ فریقین نے باہمی تجارت، سرمایہ کاری، دفاع اور تعلیمی اور ثقافتی تعاون مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے تنازع کشمیر پر مستقل حمایت کرنے پر ترکی کا شکریہ ادا کیا اور مضموم بھارتی عزائم اور اقدامات پر روشنی ڈالی جن سے علاقائی امن و سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان علاقائی تناظر میں افغانستان میں تنازع کے پرامن حل کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں اور عوام کے باہمی مفاد میں پاک ترکی اسٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط بنانے اور اعلیٰ سطح کے وقت کے تبادلے جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان اور ترکی نے عالمی امور پر دو طرفہ تعاون کو مستحکم کرنے کے علاوہ اسلام کے خلاف بڑھتے ہوئے منفی پروپیگنڈے کے تناظر میں ایک مشترکہ نظام اور حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے ترکی کے ہم منصب کے درمیان ملاقات میں طے پایا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کی تصویراتی تعاون کونسل کے فیصلوں پر جلد عمل درآمد پر اتفاق کیا۔ شاہ محمود قریشی نے انہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے مسلسل مظالم کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے اس مسئلے پر ان کی مسلسل حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں ملکوں نے تعلیم کے شعبے میں تعاون کے لیے مفاہمت کے یادداشت پر بھی دستخط کیے اور وفود کی سطح پر بات چیت بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے تعاون کو تصویراتی شراکت داری میں بدلنے کے لیے اقدامات پر غور کرنا چاہیے۔ ملاقات کے دوران وزیر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ غیر جانبدار مبصرین کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حقائق کا پتہ لگانے کے لیے رسائی دینے کی غرض سے بھارت پر دباؤ ڈالے۔
ترکی کے وزیر خارجہ نے پرتپاک استقبال کرنے پر شاہ محمود قریشی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے تجارتی اور اقتصادی تعاون کو مستحکم کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر بھی زور دیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ترک سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے استفادہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ وہ اسلام آباد میں ترک وزیر خارجہ میولیٹ کاوسوگلو سے گفتگو کر رہے تھے۔ صدر نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان بہترین تعلقات قائم ہیں اور دونوں ملکوں کو باہمی مفاد میں اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پاکستان میں ترک سرمایہ کاری پر اطمینان کا اظہار کیا جو $1 ارب سے بڑھ گئی ہے۔ صدر نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے حوالے سے اصولی موقف اپنانے پر ترک قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ترک وزیر خارجہ میولیٹ کاوسوگلو نے کہا کہ ترکی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ترک کمپنیوں کی حوصلہ افزائی جاری رکھے گا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ترکی عالمی سطح پر پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے نگورنو کاراباخ کے معاملے پر آذربائیجان کے لیے پاکستان کی حمایت کو سراہا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے پاکستان ترکی کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے حوالے سے خدمات کے اعتراف میں ترکی کے وزیر خارجہ میولیٹ کاوسوگلو کو ہلال پاکستان کے اعزاز سے نوازا۔ اعزازی تقریب آج ایوان صدر اسلام آباد میں ہوئی۔ وزیر اعظم نے اچھے نظم و نسق، شفافیت برقرار رکھنے اور احتساب یقینی بنانے کے لیے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے تحت آج اسلام آباد میں ای بلنگ اور GIS میپنگ نظام کا باضابطہ افتتاح کیا۔ انہوں نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے ملک جدیدیت اور ڈیجیٹلائزیشن کی راہ پر گامزن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ای بلنگ سے مختلف منصوبوں کے ٹھیکے دینے میں انسانی کردار کم ہوگا، جس سے پورے عمل میں بدعنوانی اور رشوت ستانی کا خاتمہ ہوگا۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ کدھر ہے نیا پاکستان، تو یہ ہے نیا پاکستان۔ ایک ملک ماڈرنٹی کی طرف جا رہا ہے، ڈیجیٹائزیشن کی طرف، جو دنیا جس طرف جا رہی ہے، اور فیوچر یہ ڈیجیٹائزیشن کا ہے۔ اس کے اندر ایک ٹرانسپیرنسی، یہ ای بلنگ، ای بڈنگ اور GIS میپنگ، اس سے یہ ہوگا کہ مانیٹر کر سکیں گے ای بلنگ، ای بڈنگ۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ دونوں ایریاز ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ کرپشن ہوتی تھی، ہر طرح قوم کو نقصان ہوتا تھا، اور یہ جب آپ جتنی ٹرانسپیرنسی ٹینڈر دینے میں اور بڈنگ میں لے کے آئیں گے اتنی کم گنجائش ہو جائے گی کرپشن کی۔ وزیر اعظم نے رواں سال جولائی تک FPR کو ڈیجیٹلائز کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم FPR میں خودکار ڈیجیٹل نظام کے آغاز سے زیادہ ٹیکس وصولی یقینی بنا سکتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ٹیکس وصولی میں اضافے سے ہمارے پاس وافر فنڈز ہوں گے جنہیں ہم انسانی ترقی پر خرچ کر سکتے ہیں۔ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ چینج نہیں آنے دیتے۔ تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ تبدیلی وہ ہوتی ہے اسٹیٹس کو چینج کرنا۔ تو تبدیلی کیوں نہیں لوگ لا سکتے؟ کیونکہ جو اسٹیٹس کو ہے وہ لوگ ان کو مافیا کہہ دیں، ان کو ویسٹڈ انٹرسٹ کہہ دیں، وہ پرانے سسٹم سے کیونکہ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ چینج نہیں آنے دیتے۔ اور یہ جو آٹومیشن ہے، جب ہمیں دنیا میں پتا ہے کہ آٹومیشن سے کتنا فائدہ ہوا، ناممکن ہو گیا کسی کے لیے کسی قسم کی رشوت دینا لینا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ممکن حد تک شفافیت یقینی بنانے کے لیے دوسری وزارتوں کو بھی ای گورننس سے فائدہ اٹھانے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اس سے پہلے وزیر مواصلات مراد سعید نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزارت کی آمدن میں 100% اضافہ ہوا ہے اور محکمے میں احتساب کے عمل کے ذریعے 20 ارب روپے سے زائد وصول کیے گئے ہیں۔ سڑکوں کی تعمیر کے مختلف منصوبوں کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں 6000 کلومیٹر طویل نئی سڑکیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ کا دوسرا سہ فریقی اجلاس آج اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں عالمی اور علاقائی امور اور مشترکہ دلچسپی کے تمام شعبوں میں مزید تعاون کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سہ فریقی اجلاس کا پہلا دور نومبر 2017 میں باکو میں ہوا تھا۔ پاکستان، آذربائیجان اور ترکی کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات قائم ہیں جو مشترکہ عقیدے، اقدار، ثقافت اور تاریخ پر مبنی ہیں۔
افغانستان کے حزب وحدت اسلامی کے سربراہ استاد کریم خلیلی نے جنگ سے تباہ حال ملک میں امن عمل میں پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا ہے۔ وہ اسلام آباد میں ایک تھنک ٹینک کے زیر اہتمام پبلک ٹاک سے خطاب کر رہے تھے۔ افغان سیاسی رہنما نے کہا کہ افغانستان میں امن سے ایسے حالات پیدا ہوں گے جن سے تمام ممالک خصوصاً ہمارے ہمسایہ ممالک کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے امن عمل کے پہلے دور اور دوحہ میں جاری مذاکرات میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اسی رفتار سے آگے بڑھتے رہے تو یہ نئی بلندیوں سے ہمکنار ہوں گے۔ پاکستان اور جاپان نے ریلوے کے منصوبوں میں تعاون سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں وزیر ریلوے اعظم خان سواتی اور پاکستان میں جاپان کے سفیر کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ اعظم سواتی نے جاپانی سفیروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع سے استفادہ کرنے کی دعوت دی۔ پاکستان میں مصر کے سفیر نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ذوالفقار عباس بخاری سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں مصر کے سفیر نے انہیں بتایا کہ مصر پاکستان کے ساتھ سیاحت کے شعبے میں فروغ چاہتا ہے۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں مزید تعاون کے فروغ کے لیے نئی راہوں کی تلاش پر بھی گفتگو کی۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین نے مستقبل میں مارکیٹ کے مطابق ملازمت کے لیے یونیورسٹی طلبہ کو تربیت دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم برقی گاڑیوں کی طرف جا رہے ہیں اور طلبہ کو بجلی کی گاڑیوں کی مرمت کے لیے تربیت دی جائے گی۔ مواصلات کے وزیر مراد سعید نے کہا ہے کہ لوگوں نے حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد کے بیانیے کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کی سیاست ذاتی مفادات پر مبنی ہے۔ وزیر مواصلات نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اٹھا کر زندہ کیا اور 50 سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے گزشتہ سال 3 بار اس تنازع پر غور کیا۔ مراد سعید نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے قطر اور دبئی میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی ہے اور اس کی تفصیل جلد ہی منظر عام پر لائی جائے گی۔ امور کشمیر کے وزیر علی امین گنڈا پور نے اس موقع پر کہا کہ مولانا فضل الرحمان اپنے ذاتی مفادات کے لیے عوامی جلسوں کے اہتمام کے لیے مدارس کے طالب علموں کو استعمال کر رہے ہیں۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ عوام نے بدعنوانی کے خاتمے اور بدعنوان لوگوں کو جواب دہ بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ آج لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 96 سے لے کے ہمارا تو ایک ہی بیانیہ ہے کہ کرپشن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ کرپشن کے ذریعے ایک سیاسی ایلیٹ ایک سیاسی اشرافیہ بن چکی ہے جو ان تمام چیزوں کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سن 1999 کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں نے NRO کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جماعتیں بدعنوانی کے مقدمات کا خاتمہ چاہتی ہیں۔ یہ چیزیں روز روشن کی طرف پہلے سے عیاں ہے کہ ماضی میں اگر آپ 2099 آنورڈز میں دیکھ لیں تو جب بھی کوئی ڈیل ہوئی یا کسی کو روکا گیا انویسٹیگیشن سے یا کوئی NR ہوا تو اس کا بینیفیشری کون تھا؟ 2 جماعتیں اس کے بینیفیشری تھیں، وہ پیپلز پارٹی تھی، وہ پاکستان مسلم لیگ نون تھی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان بدعنوانی کے خلاف مقدمات کو شفافیت کے ساتھ اپنے منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ جمادی الثانی 1442 ہجری کا چاند دیکھنے کے بارے میں فیصلہ رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا جو کل شام اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا محمد عبد الکبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا ہے کہ حکومت نے صوبے کو کاروباری سرگرمیوں کو مرکز بنانے کے لیے کئی ترقیاتی منصوبوں پر کام کا آغاز کیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج ضلع ثوابی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق صوبے سے غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کا عزم کر رکھا ہے۔ محمود خان نے کہا کہ حکومت نے عوام کی سہولت کے لیے سوات موٹر وے اور BRT سروس مکمل کی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومتوں نے صوبائی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ محمود خان نے اس موقع پر ضلع ثوابی کے لیے مختلف ترقیاتی اسکیموں اور کالوہان ہسپتال ثوابی کے لیے گرانٹ کا اعلان بھی کیا۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ نے ضلع ثوابی میں صحت سہولت کارڈ اور انسدادی پولیو مہم کا بھی افتتاح کیا۔
آزاد جموں و کشمیر حکومت نے مرحلہ وار پروگرام کے تحت تعلیمی اداروں کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج مظفر آباد میں وزیر صحت ڈاکٹر نجیب نقی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ وزیر نے کہا کہ تعلیمی اداروں کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے حتمی فیصلہ کل کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کالے قوانین کے نفاذ کے وقت نریندر مودی کے نام نہاد سرمایہ کاری کے دعوے کے برعکس وہاں 5 لاکھ فوجی آئے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں کالے قوانین کے نفاذ کے وقت مودی نے دعویٰ کیا تھا کہ علاقے میں سرمایہ کاری کا سیلاب آئے گا، مگر کوئی سرمایہ کاری نہیں آئی بلکہ فوجی آئے جن سے سڑکیں بھر گئیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کی صورتحال پر نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے صدر نے کہا کہ سڑکوں کو فوجیوں سے بھرنے کے علاوہ علاقے میں انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن اور ٹیلی فون کی سروسز بھی بند کر دی گئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاقے سے بھیجی جانے والی ویڈیوز کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے انٹرنیٹ کی رفتار کم کر دی گئی اور جنہوں نے اس غصے کا اظہار کیا ان پر دہشت گردی کا الزام لگایا۔ نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والے ایک آرٹیکل میں سری نگر سے تحریر کیا کہ کشمیر جو کبھی مغربی اور بھارتی سیاحوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، 1 سال سے زائد عرصے سے غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ بلوچستان کے گورنر امان اللہ خان یاسین زئی نے کہا ہے کہ پاکستان ہر فورم پر مسئلہ کشمیر کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے آزاد جموں و کشمیر کے صدر سردار مسعود خان سے گفتگو کرتے ہوئے، جنہوں نے آج کوئٹہ میں ان سے ملاقات کی، کہا کہ آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد بھارت کا فسطائی چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ گورنر نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب ہمارے کشمیری بھائی آزادی میں سانس لے سکیں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر قانونی بھارتی قبضے سے آزادی کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد کو مزید مضبوط بنائیں۔ یہ اپیل پوسٹروں کے ذریعے کی گئی ہے جو مقبوضہ علاقے کے مختلف اہم مقامات پر چسپاں کیے گئے ہیں۔ پوسٹروں میں کہا گیا ہے کہ کشمیری آزادی کے مبنی برحق نصب العین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور عالمی برادری بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے سے روکے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد نے سری نگر میں ایک بیان میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کے حالت زار پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کی بحریہ نے ملک کے سب سے بڑے فوجی بحری جہاز کو بحری میزائل مشق کے دوران باضابطہ طور پر اپنے بیڑوں میں شامل کر لیا ہے۔ مشق کے لیے ترجمان ایڈمرل حمزہ علی کیویانی نے کہا کہ اس مشق سے ہم دشمن کی طرف سے درپیش ممکنہ خطرات کا بروقت جواب دینے کے لیے اپنی صلاحیت کا جائزہ لے سکتے ہیں اور خامیاں دور کر کے اور طاقت میں اضافہ کر کے اپنی کارکردگی بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج امریکی ایوان نمائندگان میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسرے مواخذے پر رائے شماری متوقع ہے۔ ایوان میں ڈیموکریٹک ارکان کی اکثریت ہے اور مواخذے کی منظوری کے لیے ان کے پاس واضح اکثریت ہے، مگر ریپبلکن ارکان بھی بڑی تعداد میں ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ اگر ایوان مواخذے کی قرارداد منظور کرتا ہے تو یہ قرارداد کارروائی کے لیے سینٹ کو بھیجی جائے گی۔ مواخذے کی قرارداد کیپٹل ہل حملے کے جواب میں صدر کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے ڈیموکریٹ ارکان کی جانب سے اختیار کیے گئے 2 طریقوں میں سے دوسرا طریقہ ہے۔ اس سے پہلے ایوان نے 205 کے مقابلے میں 223 ووٹوں سے قرارداد منظور کی، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا۔ شام میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں 7 شامی فوجی اور 16 اتحادی جنگجو سمیت 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کویت کے وزیر اعظم صبا الخالد الصباح نے اپنی کابینہ کا استعفیٰ امیر شیخ نواف الاحمد الصباح کو پیش کر دیا ہے۔ اور اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ کشمیر پریمیئر لیگ کی افتتاحی تقریب آج اسلام آباد میں ہوئی۔ امور کشمیر کے وزیر علی امین گنڈاپور نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیگ کے لیے ہر ممکن تعاون کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر پریمیئر لیگ سے کشمیری نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا بہترین موقع ملے گا۔ انہوں نے لیگ کے منتظمین کی تعریف کی۔ سینیٹر فیصل جاوید، سینیٹر طلحہ محمود اور سابق کرکٹر شاہد آفریدی بھی اس موقع پر موجود تھے۔
نیشنل کرکٹ سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین محمد وسیم نے کہا ہے کہ جنوبی افریقہ کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کے لیے 20 رکنی پاکستانی اسکواڈ کا اعلان جمعے کو کراچی میں کیا جائے گا۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم ہفتے کو کراچی پہنچے گی اور کراچی جم خانہ میں تربیت لیں گے۔ پاکستان کی خواتین قومی ٹیم کا 24 رکنی اسکواڈ آج جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن پہنچا اور وہاں ان کا کورونا ٹیسٹ منفی آیا ہے۔ اسکواڈ کل سے 6 گروپس میں اپنی تربیت کا آغاز کرے گا۔ ٹیم اس ماہ کی 24 تاریخ سے جنوبی افریقہ کے خلاف 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچز اور 3 T20 میچز کھیلے گی۔ ICC کی پولنگ میں بہترین کپتان کی فہرست میں عمران خان کی جیت بھارتیوں کو ہضم نہیں ہوئی۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر بیسٹ کیپٹن کے عنوان سے ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے پاکستان کے سابق کپتان اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان، بھارتی وراٹ کوہلی، جنوبی افریقہ ABD پلیئر اور آسٹریلوی خاتون کرکٹر میگ لیننگ کا نام دیتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ کپتان بننے کے بعد ان کرکٹر کو بیٹنگ یا بالنگ اوسط بہتر ہوئی۔ آپ کے خیال میں ان چاروں افراد میں سے کس نے قیادت سنبھالنے کا بہترین کارکردگی دکھائی؟ افغانستان کے معروف لیگ اسپنر راشد خان PSL کے لیے لاہور قلندرز ٹیم کا حصہ بننے پر مسرور ہیں۔ آج پشاور میں پشاور ٹائیگرز نے پشاور لائنز کو 2-0 سے شکست دے کر پشاور ڈسٹرکٹ ہاکی لیگ جیت لی ہے۔ پاکستان اس ماہ کی 22 تاریخ سے پہلی عالمی آن لائن یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا۔ 5 بر اعظموں کے 16 ممالک سے تقریباً 96 کھلاڑی چیمپئن شپ میں حصہ لیں گے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش تجارتی خبریں۔ FBR کا کہنا ہے کہ FBR کی مربوط حکمت عملی کے باعث پاکستان کی برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ برآمدات کی مالیت اگست 2020 میں 1.6 ارب ڈالر تھی اور دسمبر 2020 میں بڑھ کر 2.4 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ دسمبر 2020 میں پاکستانی برآمدات کی افزائش 18.3% تک رہی۔ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں ان کی مالیت 1.993 ارب ڈالر رہی تھی۔ FBR کے مطابق بنیادی خام مال اور درمیانی اشیاء سے متعلق 1623 ٹیرف لائنوں پر درآمدی ڈیوٹیز کم کی۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹائل سے متعلقہ 164 اشیاء پر اضافی کسٹمز ڈیوٹیز اور ریگولیٹری ڈیوٹیز ختم کر دی گئی۔ میک ان پاکستان پروگرام کے تحت کم از کم 8 شعبوں کے لیے ڈیوٹی ڈرا بیک کی شرح بڑھا دی گئی۔ FBR کاٹن اور یارن کے درمیان ریگولیٹری ڈیوٹی 30 جون 2021 تک ختم کر دی گئی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے امور تجارت و سرمایہ کاری عبدالرزاق داؤد نے ٹیکسٹائل سیکٹر کے برآمدات میں اضافے کو برقرار رکھنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ایک بیان میں عبدالرزاق داؤد نے جولائی تا دسمبر 2020 کے اعداد و شمار کا حوالہ پیش کیا اور کہا کہ ہوم ٹیکسٹائل کے برآمدات 16% اضافے کے بعد 2017 ملین امریکی ڈالر ہو چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریڈی میڈ گارمنٹس 25% اضافے سے 1181 ملین امریکی ڈالرز ہیں، جبکہ ٹینٹ اور کینوس کی برآمدات 57% اضافے سے 62 ملین تک پہنچ چکی ہیں۔ وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ گزشتہ سال بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ سے نمایاں ترقی ہوئی ہے، جو ملک میں صنعت کاری کی حوصلہ افزائی اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کی پاکستان تحریک انصاف کی کوششوں کا مظہر ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 169.92 پوائنٹس کے اضافے کی کمی کے بعد امریکہ مارکیٹ میں اختتام پر 46,091.96 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 845 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 825 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید $158.75، قیمت فروخت $162.46، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید $217.27، قیمت فروخت $222.37، یورو قیمت خرید $193.93 اور قیمت فروخت $198.47، سعودی ریال قیمت خرید $42.27 اور قیمت فروخت $43.35، UAE درہم قیمت خرید $43.21 اور قیمت فروخت $44.24، جاپانی ین قیمت خرید
55 पैसे और कीमत फरोख्त ₹1.56। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 97,222 रुपए रही। और अब फन की दुनिया से कुछ खबरें। पाकिस्तानी गुलकार जवाद अहमद ने दुनिया भर के काश्तकारों खुसूसन भारत में नए ज़रई मुतनाज़ा क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वालों के साथ इजहार यकजहती के लिए एक गाना रिलीज़ किया है। ये गाना किसाना यूट्यूब पर हज़ारों बार देखा गया है। नौजवान खत्तात के लिए खत्ताती का कौमी मुकाबला आइंदा माह इस्लामाबाद में होगा। चारों सूबों फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर के नौजवान खत्तात इस मुकाबले में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान अकादमी अदबियात जुमे को इस्लामाबाद में मुमताज़ बलोची शायर और दानिश्वर मीर गुल खान की नसीर की 37वीं बरसी के मौके पर एक कौमी अदबी सेमिनार मुनक़्क़िद करेगा। 5 रोज़ा पेरिस फैशन वीक जुमे से शुरू होगा। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब चलेंगे साइंस की दुनिया में। व्हाट्सएप की मुतारिफ करदा नई मुतनाज़ा शराइत सामने आने के बाद आलमी सतह पर लाखों सार्फिन इसके हरीफ मैसेज प्लेटफॉर्म्स पर मुंतकिल हो गए हैं। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक मुतनाज़ा पॉलिसी सामने आने के बाद व्हाट्सएप की हरीफ कंपनियों के इस्तेमाल करने वालों में तेज़ी से इजाफे के साथ साथ इसकी डाउनलोडर्स की औसत भी कम होना शुरू हो गई है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी पर शुबहात रखने वाले ज़्यादातर सार्फिन सिग्नल और टेलीग्राम नामी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स का रुख कर रहे हैं। जनूबी कोरिया की एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने कुत्ते के भौंकने की आवाज़ का मफहूम बताने वाला पट्टा तैयार कर लिया है। पेट प्लस नामी कंपनी ने कुत्तों के लिए एक ऐसा पट्टा बनाया है जिसमें मसनूई जहानत पर तैयार करदा आला नस्ब किया गया है। पट्टे पर लगाया गया ये आला कुत्ते के भौंकने की आवाज़ का मफहूम इंसानों तक पहुंचाने की सलाहियत रखता है। मरीख के लिए चीन के पहले मिशन तियानवन ने रवां माह की 3 तारीख तक 40 करोड़ किलोमीटर से ज़ायद सफ़र किया और तवक्को है कि वो अगले माह मरीख के मदार में दाखिल हो जाएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब जानते हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल माहिर मौसमियात से। मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। सबसे कम टेम्परेचर स्कर्दू में -16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मजीद चंद दिन तक मैदानी इलाकों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। तफसील के मुताबिक सुबह सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सुबह पंजाब में कल भी मतला साफ होगा। मैदानी इलाकों में अच्छी धूप होगी। गंदम की काश के बारानी और नहरी इलाकों में मजीद 7 या 8 दिन तक फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। पंजाब के मैदानी इलाकों खसूसन फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, भावलनगर, भावलपुर, चिश्तिया, बख्शन खां और उससे मुल्का इलाकों में कल सुबह के वक्त शदीद धुंध होगी। शिमाली इलाकों में कहीं बादल कहीं धूप, सर्दी की शिदत में मजीद इजाफे का इम्कान है। इस्लामाबाद में कम से कम टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 5, कराची में 7, क्वेटा में -7, पिशावर में 2, गिलगित में -5, मुजफ्फराबाद में 1, मरी में -1, जबकि श्रीनगर में कम से कम -8 और बारामूला में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने आज इस्लामाबाद में तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने की अहमियत पर जोर दिया है। पाकिस्तान और तुर्की ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए बाहमी मफादात के उमूर पर मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तेफाक किया है। सदर मुल्कत ने पाकिस्तान और तुर्की के दो तरफा ताल्लुकात मुस्तहकम करने के हवाले से खिदमात के इतराफ़ में तुर्क वज़ीर ख़ारिजा को हिलाले पाकिस्तान का एजाज़ दिया है। इमरान खान ने अच्छे नज़्म व नसक के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तहत आज इस्लामाबाद में ई बिडिंग, ई बिलिंग और GIS मैपिंग निज़ाम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबे उर्दू चौधरी ज़मीर अशरफ।
मुदीर होम डेस्क राना गुलाम मुस्तफ़ा। मुदीर फॉरेन डेस्क और खेलों की खबरें कमल शमीम। मुदीर साइंस तिजारत और फन की खबरें मुक़द्दस रऊफ। कोऑर्डिनेशन एडिटर मोहम्मद अब्बास। मुदीर आला मोहम्मद बशीर बंगश। निगरान आला अब्दुल हादी मायार। पेशकश शोबाए खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तजज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ समीना वक़ार और आमिर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने